اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ٹاپک کو اتنی توجہ سے لوگ جو ہیں وہ سماعت کریں گے۔ ویب سائٹ کے یوٹیوب کے اوپر کل کا ہی ہمارا جو ہے وہ کافی لوگوں نے جو ہے اسے سنا، تو اس میں دلچسپی بھی کافی ہے۔ اور ایک بات آپ سوچتے ہوں گے کہ مختار نعیمی تم نے اس ٹاپک کو کیوں شروع کیا؟ وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مولوی خطبہ جو ہے یہ دجال کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین رہے کہ ابھی قیامت بہت دور ہے، جلدی نہیں ہے۔ تو اس ٹاپک جاننا بھی اس کے بارے میں ضروری ہے، کیونکہ ہر نبی اپنے اپنے دور کے اندر دجال کے بارے میں بتلاتا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور اپنی انفارمیشن جو ہے وہ نالج بڑھاتے رہیے۔ سنیے، دجال سے جس کی ملاقات ہوئی، تمیم داری کی، اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واپس آ کر سٹوری بتلائی، اس میں تیسرا سوال یہ تھا، اور آج یہ تیسری قسط ہے، تیسرا حصہ ہے، کہ وہ جو دیر کے اندر بیٹھا ہوا تھا آدمی، بھاری بھرکم جسم والا، گھنگریالے بال چھوٹے اس کے، کہنے لگا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ تو زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ زغر جو ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی کا نام ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں بیٹیوں کو جو دفنایا گیا وہ چشمے کے پاس دفنایا گیا، فاؤنٹن کے پاس۔ یہ زغر جو آپ کی بیٹی کو جو دفنایا گیا تو وہاں عین زغر جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ یہ زغر جو ہے یہ جگہ بھی ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے۔ یہ جو زغر ہے نا جس کے بارے میں وہ پوچھ رہا تھا دجال، یہ ڈیڈ سی کے مشرق میں ہے، اور یہ جگہ بھی اب اسرائیل میں اس ملک کے اندر جو ہے وہ آتی ہے۔ یہ ہے اس کی آخری علامت جو اس نے پوچھی تھی، کیونکہ ابھی تک اس میں پانی ہے اور کھیتوں کو آبیار کیا جاتا ہے۔ چوتھا سوال دجال یہ کرتا ہے مجھے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ بولا اب کیسی حالت ہے؟ کہا ارد گرد کہ عرب جو تھے وہ مغلوب ہو چکے اور ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں۔ انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ تو وہ بولا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ تم کون ہو؟ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ پوری حدیث جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ہمیں بتلاتی ہے، مسلم شریف میں ہے اور کتاب الفتن کے اندر۔ اس طویل حدیث کے بعد بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہمیں۔ ایک یہ کہ دجال جو ہے وہ مرد ہے، بہت عرصہ سے ہے وہ، اور زمین کے اوپر ہے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد دجال کی رہائش گاہ کا بھی کچھ علم ہوتا ہے، کچھ کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہے دجال۔ دجال اس وقت کہاں ہے؟ لوگ کیوں نہیں تلاش کر پائے جبکہ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے۔ اس وقت جتنے لوگ میری تقریر سن رہے ہیں، آپ ابھی گوگل پہ جائیں، اگر آپ پے نہیں کرتے تو ذرا دیر کی تصویر ملے گی، پہلی بہت پرانی، اور اگر آپ پے کرتے ہو تو گوگل ارتھ آپ کو بتا دے گا آپ کا گھر کہاں ہے۔ ہمارے دوست یہاں بیٹھ کر اپنی گلی اپنا محلہ دیکھ لیتے ہیں، تو اگر گوگل ارتھ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنا گلی محلہ دیکھ رہا ہے، جیسے آپ کراچی میں رہتے ہو، آپ حیدرآباد میں رہتے ہو، تو آپ اپنا ایڈریس ڈالیے، وہ آپ کو 2 سال پرانی تصویر دے دے گا اگر آپ پیسے نہیں دیتے۔ اگر پیسے دیتے ہو تو گوگل ارتھ جو ہے وہ آپ کو کرنٹ جو ہے وہ پکچر دے گا۔ تو جب یہ ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، ایک عام آدمی کے پاس ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایسی ٹیکنالوجی عام آدمی کے پاس تک کم از کم 10-15 سال کے بعد آتی ہے۔
یہ جو کیمرے تم آؤ یوز کر رہے ہو اپنے سیل کے اندر، یہ کیمرے 20 سال پہلے انٹیلیجنس یوز کر چکی، اتنے چھوٹے چھوٹے کیمرے جو ہیں. تو جو ٹیکنالوجی عوام یوز کرتی ہے وہ امریکہ میں تو 10-15 کے بعد آ جاتی ہے، باہر دوسرے ملکوں میں پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد پہنچتی ہے. خیر، تو اگر آپ دیکھ پا رہے ہو امریکہ میں بیٹھ کر اپنے حیدرآباد کو، اپنے کراچی کو، تو بتائیے جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہے اور انہوں نے آپ کو نہیں دی، وہ کیا کیا نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے تو پوری زمین کو یوں چھان مارا، اور ہمارے پاکستان کی گلی کا چپا چپا انہوں نے ماپ دیا ہے. یہ شاید معلوم نہ ہو کہ لوگ جانتے ہوں گے، تو ہر چیز جو ہے وہ معلوم ہے. تو یہ دجال کیوں نہیں مل رہا؟ تو میں ریسرچ کرنے لگا کہ جب اتنے پاورفل لوگ اس کے انتظار میں ہیں، اپنا نجات دہندہ اسے قرار دیتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں مل رہا؟ تو میں نے پوچھا، ریسرچ کی کہ وہ کہاں رہتا ہے. تو کسی نے کہا کہ چڑیا کے گھونسلے میں رہتا ہے. تو فوراً سے ہنسی چھوٹ گئی کہ بھائی چڑیا کے گھونسلے میں اتنا بڑا کہاں سے بندہ رہے گا بھائی. انہوں نے کہا نہیں، چڑیا کے گھونسلے سے مراد کچھ اور ہے. اچھا. ایک صاحب کچھ کہنے لگے کہ وہ لکڑی کے تابوت میں رہتا ہے، ایک صاحب کہنے لگے وہ پہاڑ کے غار میں رہتا ہے. یہ تحقیق ہے سب کی. کبھی کہتے ہیں کہ زمین کے قریب کوئی سیارہ ہے، اس سیارے کے اندر دجال رہتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ یہ خلا کے اندر رہتا ہے. اور یہ تضاد بیانیاں بتلا رہی ہیں، یہ تضاد بتلا رہا ہے کہ کسی کو کنفرم معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. اب دنیا کے سچے ترین انسان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. کیوں؟ دنیا کا سچا ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے پاس ساری خبریں ہیں، وہ ہمیں بتلائیں گے کہ یہ دجال کہاں رہتا ہے. اس لیے کہ ان کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے وہ اس سے آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جس نے اس کو بھی بنایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمیں بتلائیں گے. تمیم داری کا واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا ممبر پر مارا، اپنا ڈنڈا جو ہے وہ ممبر پر مارا اور فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ. طیبہ مدینہ شریف، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ. پھر فرمایا تم کو یہی بتایا کرتا تھا، اور جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے، بحیرہ روم بنتا ہے. شام کا سمندر سیریا کا جو ہے وہ بحیرہ روم بنتا ہے. نہ وہ شام کے سمندر میں ہے، نہ یمن کے سمندر میں ہے. یمن کو کون سا لگتا ہے؟ وہ بحر عرب لگتا ہے. نہ وہاں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے. حضور نے 2 مرتبہ کہا. اور جب کسی چیز کی تائید کرنی ہو، تاکید کرنی ہو، تو آپ اس کو بار بار بولتے. تو حضور نے کہا وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے. اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، مشرق کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر دیا. ہم اب تلاش کریں گے کہ جزیرۃ العرب میں بیٹھ کر اگر مشرق بنے تو وہ کون سی جگہ بنے گی. تو جزیرۃ العرب میں بیٹھ کر جب مشرق کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو 2 بڑی امپورٹنٹ جگہیں مشرق کی سائڈ پہ آتی ہیں، جنہیں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کرسچن بھی، عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ شیطانی سمندر ہے، ڈیولز سی، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ. یہ 3 نام دیے جاتے ہیں. اگر آپ جزیرۃ العرب میں بیٹھیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا مشرق کی طرف جس جگہ سے، تو وہاں آپ بیٹھ کر جب مشرق کی طرف دیکھیں گے تو یہ 2 آپ کو وہاں 2 جگہ ایسی نظر آتی ہیں. ان میں سے یہ ڈیولز سی بھی ہے. اب یہ ڈیولز سی، اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو حیرانی یہ ہوتی ہے کہ مسلم ملک تو وہاں کوئی ہے نہیں، تو یہ شیطانی سمندر کا عالمی نام کیوں دے دیا گیا؟ کیونکہ یہ ٹرمینالوجی جو ہے یہ تو مسلمانوں کی ہے، دوسرے لوگ اس کو یہ کیوں قرار دے رہے ہیں؟ تو جب ہم اس پہ غور کرنے لگتے ہیں تو آپ غور کریں کہ یہی ڈیڈ سی یہ تو آگے چلتی چلتی یہ آ کر بالکل امریکہ کے قریب پہنچ جاتی. اب ہم اس پہ ریسرچ کرنے لگے تو ہمیں جو سب سے جو چیز نظر آتی ہے وہ ہمیں برمودا ٹرائینگل نظر آتا ہے. گفتگو بھی جاری ہے، اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.